لیکن جب وہ اس سٹیج پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے نعمان بٹ کو ووٹ دیے ہیں، چودھری غلام باز صاحب، میں سمجھتا کہ اس کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو کھڑا کر کے آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیے اور آپ نے ووٹ دے دیے نعمان بٹ کو. تو میں چودھری غلام باز صاحب سے بھی ہمدردی کرتا ہوں کہ اس چیز کو ان کو دیکھنا چاہیے اور اپنے جو آگے مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا آپ ان کو دعوت تو نہیں دے رہے کہ آپ کہ بندے کو کھڑا کرتے ہیں پھر اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں؟ کہ یہ بڑی چیپ بات انہوں نے کی ہے. ہمارے وہ جب امیدوار جیت گیا نعمان بٹ تو کہتے ہیں کہ جناب اللہ کہ ہم نے اپنے امیدوار کو ووٹ نہیں دیے، ہم نے نعمان بٹ کو ووٹ دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری محبوب صاحب پہلے بھی گوندل لا چیمبر کا حصہ تھے، آئندہ بھی انشاءاللہ وہ بہت قریب گوندل گروپ اور جناح گروپ جو ہمارا ہم نے ابھی نیا نام رکھا ہے اس کو وہ جوائن کریں گے انشاءاللہ. آلریڈی وہ پہلے ہمارا حصہ ہیں، اسی چیمبر کا وہ حصہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہمیں قریب جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے. وہ الائنس اتنا کام کرتا ہے، انہوں نے پورا کھاریاں بار بنایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے کا فنڈ اکٹھا کیا، لوگوں سے ملے، محنت کی. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں. آپ نے اگر کام شروع کرنا ہے یا کروانا ہے کسی چیز کا تو آپ جب صدر بنے ہیں، جب آپ منتخب ہوئے ہیں، اس کے بعد جو کام ہے وہ آپ کروا لیں. لیکن اس وقت سے ابھی تک نہیں کروایا. جب ایک ماہ رہ گیا ہے، وہ خود بینیفٹ لینے کے لیے ہماری بار میں جو سیلنگ لگی ہوئی ہے وہ ہم نے پچھلے سال کروائی تھی، کوئی وہ خراب نہیں تھی، کوئی اس میں کوئی ڈینٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اب اس کو اسی سیلنگ کو پھر کرا کے پھر وہی سیلنگ بنوا رہے ہیں. میں کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ کو سامنے بات کر رہا ہوں کہ اینڈ پہ آخری مہینے میں آپ جو وہ چیز کام چھیڑ لیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اینڈ پہ آ کے جب نہ کوئی حساب دیتا ہے نہ کوئی کتاب دیتا ہے باہر کا، ہم بالکل مزاحمت بھی کریں گے اور اس چیز کو روکیں گے بھی کہ باہر کے پیسے کو اچھی جگہ پہ لگنا چاہیے. کیس ہوا تھا کھاریاں میں خواجہ سرا کے حوالے سے، تو جو آپ کا مخالف الائنس ہے ان کو تو کریڈٹ چلا گیا، انہوں نے ضمانتیں ان کی کروائی. آپ کے الائنس نے کیوں کچھ نہیں کیا اس وقت؟ تو یہ میں اس کمیٹی کا حصہ بھی تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کس طرح ان کو کھاریاں کینٹ میں لے جا کے ان خواجہ سرا کو جو کہ مظلوم طبقہ تھا اس کو کس طرح سے ان کو مارا گیا، تشدد کیا گیا ہے. میں سمجھا خواجہ سرا کو ہم نے ذلیل کیا اور ہم نے ان کو بیست کیا اور ان کو ہم نے شدت کروایا پولیس سے، اور پھر وہ روتے ہوئے بیچارے وہ مظلوم طبقہ ہم سے انہوں نے کہا آپ معافی دیں ہمیں، آپ اپنے چھوڑ دیں ہمیں، ہم اپنا جو بھی ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ چھوڑ دیں. تو میں سمجھتا کچھ بھی ہم نے کیا ہم نے ان کو ذلیل کیا خواجہ سرا کو. آج لگتا ہے آپ فائر موڈ پہ ہیں، سارے کے سارے انکشافات ہی کرتے جا رہے ہیں. ہم رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، ہم بیچ میں تھے نا. دیکھیں میں آپ کو یہ کھل کے باتیں کر رہا ہوں، ہم سب بیچ میں تھے، ہم ساری چیز دیکھتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہمارا یہ لوکل الیکشن ہوگا اس میں 100+ ہم لیڈ کے ساتھ یہ انشاءاللہ ون کریں گے. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، 100 ووٹس کی لیڈ آپ کے حصے میں فتح نہیں آئی. کیوں کہ دوسرا ہی الائنس جو ہے مخالف الائنس وہ ہر دفعہ جیتتا جا رہا ہے اور جیتتا ہی جا رہا ہے. السلام علیکم، نیوز الرٹ سے میں ہوں وجاہت علی ظفر. اس وقت کھاریاں بار میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں چودھری شبیر حسین گوندل جو کہ چیئرمین جناح گروپ آف لائرز ہیں، اور یہ 2001 سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں فوجداری کے کیسز میں. اس میں انہوں نے بہت ساری بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹیں. لیکن آج ہم ان سے بات کریں گے کھاریاں بار کی سیاست کے حوالے سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی مبارک ہو آپ کو، تو انویٹیشن آ گیا. کب جوائن کر رہے ہیں آپ اور نعمان بٹ صاحب مخالف الائنس کو؟ کچھ دن پہلے آپ نے ہمارے ایک بار ممبر کا انٹرویو کیا تو انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی کہ نعمان بٹ صاحب اور شبیر گوندل صاحب ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گا، محبوب علی ہمارا بھائی ہے. ہم نے اس کو 2014 میں ہمارے بزرگ چودھری غلام حسین گوندل صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ہمیں اسی چیمبر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، محبوب صاحب کو بلایا گیا اور میرے بزرگوں نے ہی سیکرٹری کے لیے 2014 میں چودھری محبوب علی کو سیکرٹری کے لیے پٹ کیا اور ہم نے دن رات محنت کر کے چودھری صاحب کو سیکرٹری بار بنایا. چودھری صاحب ہمارا گوندل گروپ کا حصہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آپس میں کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی ہماری انا نہیں ہے، ہماری ایک سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری محبوب صاحب پہلے بھی گوندل لا چیمبر کا حصہ تھے، آئندہ بھی انشاءاللہ وہ بہت قریب گوندل گروپ اور جناح گروپ جو ہمارا ہم نے ابھی نیا نام رکھا ہے اس کو وہ جوائن کریں گے انشاءاللہ. مطلب کہ وہ آ رہے ہیں، آپ نہیں جا رہے؟ وہ ہمارا حصہ ہے. اچھا، وہ آپ کا ہی حصہ ہے؟ وہ آلریڈی وہ پہلے ہمارا حصہ ہے، اسی چیمبر کا وہ حصہ ہے. تو انشاءاللہ وہ ہمیں قریب جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے. اچھا، ایک اور چیز بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے جو ان کے انٹرویو سے ہی ہائی لائٹ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جو پنجاب بار الیکشن ہیں وہ لوکل الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ بہت سارے وکیل ہیں جو ہمارے باہر اوورسیز ہیں وہ پاکستان میں تبھی آتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ کیا لوکل الیکشن کے اوپر جو آپ نے لیڈ لی پنجاب بار الیکشن میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟
میں تھوڑا سا آپ کو نا اس میں تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ جو پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہے اور کھاریاں بار کا لوکل الیکشن ہے وہ سیم ہی ہے. کیوں؟ کھاریاں جو ہمارا پولنگ اسٹیشن ہے اس میں جو ووٹ ڈالے ہیں وہ کھاریاں کے جو وکلا ہیں انہوں نے ڈالے ہیں. اس میں نہ گجرات بار کے کسی ووٹر نے کوئی ووٹ ڈالا ہے، نہ ہی سیالمگیر کے بار کے کسی ووٹر نے ووٹ ڈالا ہے. وہ پیورلی جو ووٹ ڈالے گئے ہیں پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں 1 نومبر کو وہ کھاریاں بار کے ہی جو ہیں وکلا انہوں نے ڈالے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنوری میں ہمارا الیکشن ہوا ہے 2025 میں، جس میں سیکرٹری کا الیکشن ہوا ہے. اس میں کل ووٹ جو کاسٹ ہوئے تھے وہ 525 ہوئے تھے. جی جی. اور اسی جو سال نومبر میں جو 1 نومبر کو الیکشن ہوا ہے پنجاب بار کونسل کا، اس میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ بھی تقریباً اتنی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. تو اب اس میں ہمارا جو الیکشن ہے اس میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس دن سارا دن 1 نومبر کو آپ نے وہاں پہ ہماری کوریج کی، پوری پولنگ کی، پورا آپ وہاں پہ رہے. آپ نے مختلف جو ہیں جو وہاں پہ وکلا تھے ان کا انٹرویو بھی کیا. تو اس میں انہی کے جو مصروف فرما رہے تھے کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، انہی کے جو لیڈر ہیں جن کو لیڈر مانتے ہیں انہی کے لیڈر نے کہا تھا، آپ کو ہی کہا تھا اس الیکشن میں جو رزلٹ آئے گا وہی جو ہمارا الیکشن کا رزلٹ ہوگا لوکل بار کا وہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے پہلے ہی آپ کو اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ جو آج کا دن کا الیکشن ہے پنجاب بار کونسل کا کھاریاں بار میں، جہاں سے جو جیتے گا کھاریاں بار کا الیکشن بھی وہی جیتے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیڈر جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ الیکشن جو ہے بالکل کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، یہ سیم الیکشن ہے. اور الحمدللہ ہمارا جو ایک تھا پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں وہ ہماری ایکسپیکٹڈ تھی کہ ہم 70+ جو ہیں وہ ووٹ لیں گے. ہماری جو لیڈ ہوئی ہے وہاں سے تقریباً 45 ووٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جو ہمارا یہ لوکل الیکشن ہوگا اس میں 100+ ہم لیڈ کے ساتھ ہمارے چودھری خالد صاحب اور عمران مغل صاحب یہ انشاءاللہ ون کریں گے. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، 100 ووٹس کی لیڈ. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں اپنے الائنس کو جس کے ساتھ ہم نے الائنس کیا ہے. ہم 27 جولائی کو ہمارا ان کے ساتھ الائنس ہوا ہے. ہمارے ساتھ انہوں نے بڑی وفاداری سے، نیک نیتی سے ہمارے ساتھ تو چلے ہیں پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں. حالانکہ یہاں پہ آپ کو بھی انٹرویو آپ نے بھی کیے ہیں، ہمارے جو مخالفین جو سیاسی ہیں یہاں پہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نعمان بٹ صاحب جو ہیں ہم کو بڑی مارجن سے ہم ان کو جو ہے وہ الیکشن ہرائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا جو رزلٹ آیا ہے ان کے کہنے کے باوجود ہم نے یہاں سے الیکشن ون کیا اور اتنے بڑے مارجن سے 45 جو ووٹ ہیں ان کے مارجن سے ون کیا. تو ہمارا جو آگے جو الیکشن ہے وہ آپ دیکھیں گے، جو آپ کو میں بات کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی 100+ جو ہم ہیں وہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس لیڈ سے جیتیں گے. یعنی آپ کو اپنے دوستوں پر اعتماد ہے کہ وہ آپ کو اتنا ہی لیڈ سے جتوائیں گے؟ جی انشاءاللہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اچھا چودھری شبیر حسین گوندل صاحب، ایک مسئلہ آپ نے نا اچھا نہیں کیا، کیونکہ آپ سے گلہ ہے آپ کے مخالف گروپ کے الائنس جو اس وقت موجودہ صدر ہیں کھاریاں بار کے چودھری محبوب علی ڈولہ صاحب کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نعمان بٹ کو ووٹ کیے ہیں، ہمارے لوگوں نے ووٹ کیے ہیں، آپ نے نہیں کیا غلام باز صاحب کو ووٹ. آپ کے الائنس کو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں آپ نے کیا اگر انہوں نے ووٹ کیا آپ کے کینڈیڈیٹ کو؟ تو مجھے تو جو آپ بات کر رہے ہیں، جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے صدر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نعمان بٹ صاحب نے ووٹ نہیں کیے اور ہم نے ان کو ووٹ کیے ہیں، تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی چودھری غلام باز صاحب ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں چودھری غلام باز صاحب ان کے کینڈیڈیٹ تھے. ہم نے تو ان کو جولائی میں ہم نے ان کو خیر بات کہا کہ ہم نے اپنا ایک لیلا گروپ جنا لائز فورم کے نام سے بنایا جس میں 70+ ہمارے جو دوست ہیں اس گروپ میں ہیں. ہم نے نعمان بٹ صاحب کو پٹ کیا ہوا تھا اور ہم ان سے علیحدہ ہو کے نعمان بٹ کی کمپین کر رہے تھے اور نعمان بٹ کے لیے ہم پورا الیکشن لڑ رہے تھے. اور وہ جو صدر صاحب بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے اپنے سر دڑ کی بازی لگائی ہے غلام باز کے لیے. لیکن جب وہ اس سٹیج پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے نعمان بٹ کو ووٹ دیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چودھری غلام باز صاحب ایک شریف شخص ہے اور بڑا نوبل بندہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو کھڑا کر کے آپ نے اس کو ووٹ نہیں دیے اور آپ نے ووٹ دے دیے نعمان بٹ کو. ہمارا ان کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ ہمارا اختلاف ہی یہی ہے کہ یار جس کے ساتھ آپ چلتے ہو اس کے ساتھ آپ کھڑے سٹینڈ لو. یہ نہ ہو کہ سائیاں کرے تو ودائیاں کرے. یہ ایسے ہوگا تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات کر دی انہوں نے کہ یہ غلام باز صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. یہ بات کر دیا کہ ہم نے ووٹ نعمان بٹ کو دیے ہیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. تو میں چودھری غلام باز صاحب سے بھی ہمدردی کرتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے اس چیز کو ان کو دیکھنا چاہیے اور اپنے جو آگے مستقبل ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا آپ ان کو دعوت تو نہیں دے رہے کہ اپنی طرف؟ یہ ہمارے بھائی ہیں. چودھری غلام باز صاحب ہمارے بھائی ہیں. بڑے سیاسی اختلافات ہونا بات، چودھری غلام باز صاحب بڑے نوبل شخص ہیں، ہمارے بھائی ہیں.
یہ بھی ہمیں جان بوجھ کے جو ہمیں پٹ کر دیا گیا. نعمان بٹ صاحب کو بھی ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی پنجاب بار کونسل کا جو ہے امیدوار دیں. ادھر چودھری غلام بٹ صاحب کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ بھی الیکشن لڑیں. یہ ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش تھی. کیا تھا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. جو ان کا سمجھتے تھے کہ ان کو ڈیوائڈ کریں, ڈیوائڈ کر کے رول کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ان کی جو چلاکیاں ہوشیاریاں تھیں وہ اس الیکشن میں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. اس پوری بار نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کس طرح کے بندے کو کھڑا کرتے ہیں, پھر اس کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیاست جو ہے وہ ہمیں جس سٹیج پہ ہم جو پڑھی لکھی سوسائٹی ہیں, تو اس میں ہمیں اس طرح کی چلاکیاں وہ زیب نہیں دیتی. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی چیپ بات انہوں نے کی ہے. ہمارے وہ جب امیدوار جیت گیا نعمان بٹ, تو کہتے ہیں کہ جناب اللہ کہ ہم نے اپنے امیدوار کو ووٹ نہیں دیے, ہم نے نعمان بٹ کو ووٹ دیے ہیں. تو بڑی عجیب بات ہے یہ. تو چلے یہ بھی آپ کی بات رجسٹرڈ ہوگی. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا الائنس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ الائنس اتنا کام کرتا ہے, انہوں نے پورا کھاریاں بار بنایا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں روپے کا فنڈ اکٹھا کیا, لوگوں سے ملے, محنت کی. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں. کھاریاں بار کا جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے بنا دی ہے, یہ جس طرح کہ وہ بات کر رہے ہیں, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. کھاریاں بار کسی ایک وکیل کی نہیں ہے. کھاریاں بار میں تقریباً 850 جو ہے ممبر ہیں اس وقت کھاریاں بار کے. کھاریاں بار جو ہے وہ سارے وکلا نے مل کے بنائی ہے. کوئی ایک بندہ کریڈٹ لے کے میں نے بنا دی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے سب وکلا کے ساتھ, پوری بار کے ساتھ زیادتی ہے. کیسے زیادتی ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں وہ جو ادھر سیشن کورٹ میں بار روم ہے, اس وقت کے صدر تھے ہمارے چودھری شفاق احمد پدر صاحب, انہوں نے بنایا تھا. اس طرح یہ مسجد بلال ہے, یہ ہمارے اس وقت کے جو کینڈیڈیٹ ہیں چودھری خالد صاحب, یہ انہوں نے اپنے جب یہ صدر تھے انہوں نے یہ بنائی تھی. اس طرح پیچھے چلے جائیں, وہ جو ایک ہمارا دفتر بنا ہوا ہے پریزیڈنٹ کا روم بنا ہوا ہے سول کورٹ بار روم میں, وہ ہمارے اس وقت کے صدر چودھری ارشد توتھال صاحب انہوں نے بنائی تھی. یہ جو بار ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک نقشہ پاس ہوا تھا جب یہ ہم نے گرائی تھی. گرانے کے بعد بار کی ایک مشترکہ کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی کے مطابق ایک نقشہ بنایا گیا تھا جس کی لاگت اس نقشے پہ تقریباً اس وقت آئی تھی تقریباً 7.5-8 لاکھ روپیہ لاگت آئی نقشہ بنانے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی انہوں نے یہ کی کہ اس نقشہ جو ہم نے اتنی لاگت سے نقشہ بنوایا تھا اس کو ٹوٹلی چینج کر کے یہ اپنے طریقے سے جناب اللہ انہوں نے کیا. لیکن اس میں بھی پوری بار میں میں سمجھتا ہوں ہم نے بھی پیسے دیے, ہماری پوری بار کے ہر ممبر نے پیسے دیے, خود اپنی مدد آپ کے تحت پیسے اکٹھے کیے. پیسے اکٹھے کرنے کے بعد اس میں یہ کوئی بندہ کہے کہ میں نے کیلی بنا دی ہے, یہ زیادتی ہے سب وکلا کے ساتھ. اس میں سب وکلا نے پیسے ڈالے, جتنے کی حیثیت تھی سب نے پیسے دے کے بنائے. اب اس میں اور بات کرنا چاہوں گا. اب دیکھیں بار آپ کے ساتھ بنی ہوئی ہے, جنوری میں الیکشن ہوا ہے. جنوری میں الیکشن ہونے کے بعد ابھی یہ الیکشن دوسرا سر پہ آ گیا ہے, 1 ماہ کو رہ گیا ہے. آپ نے اگر کام شروع کرنا ہے یا کروانا ہے کسی چیز کا, تو آپ جب صدر بنے ہیں, جب آپ منتخب ہوئے ہیں, اس کے بعد جو کام ہے وہ آپ کروا لیں. لیکن اس وقت سے ابھی تک نہیں کروایا. جب 1 ماہ رہ گیا ہے, ماہ رہنے کے بعد وہ جو جتنی وہ ایک کہتے ہیں نا ہڈن بینیفٹ, وہ ہڈن بینیفٹ لینے کے لیے ابھی آپ دیکھیں ہماری بار میں بالکل ہماری بار میں جو سیلنگ لگی ہوئی ہے وہ ہم نے پچھلے سال کروائی تھی. کوئی وہ خراب نہیں تھی, کوئی اس میں کوئی ڈینٹ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اب اس کو اسی سیلنگ کو پھر کرا کے پھر وہی سیلنگ بنوا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح ایک بار میں کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں, بار بنی ہوئی ہے, آپ اس کو گرا کے پھر بنی ہوئی کو پھر اس کو پھر بنائیں, پھر ہر سال آخری مہینے میں کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ پہ آ کے جب نہ کوئی حساب دیتا ہے نہ کوئی کتاب دیتا ہے بار کا کہ جناب ہم نے یہ تعمیرات کی ہیں یا ہم نے کروائی ہیں تو اس میں اتنے لگے ہیں, اتنے اس میں خرچ ہوئے ہیں, کوئی بندہ نہیں دیتا. بس اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بار کا جو خزانہ ہے یا بار کا جو فنڈ ہے جو پڑا ہوا ہے بینک میں وہ ختم ہو گیا ہے. اب جو نیا صدر آئے گا وہ بھی جناب کوئی 2-3 لاکھ روپے اس کے بھی ٹپیٹے ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے اب جو پیچھے رہ گئے 2-3 لاکھ روپے وہ جو آنے والا صدر ہے وہی پے کرے گا. اب آپ دیکھیں ہماری بار کا جو مہینے کی جو آمدن ہے وہ 6-7 لاکھ روپے ہے. اگر آپ 12 کو 6 لاکھ سے بھی ضرب دیں تو 12-72 لاکھ روپے وہ بنتا ہے. جی جی. اب ہوتا کیا ہے, وہ 72 لاکھ وہ بار کا ہوگا جو فنڈ ہوگا. اس کے بعد جو کام شروع کریں گے جو ہمارے بار کے ممبران ہیں ان سے اکٹھا کریں گے, فنڈ اکٹھا کریں گے. اس کے بعد جو ہمارے جو ادھر کھاریاں بار وکالت نامے میں بھی کافی ملینز ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جو کھاریاں کی جو شخصیات ہیں جو ساؤنڈ پارٹیز ہیں ان کو اپروچ کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں. پیسے لینے کے بعد وہ 1 کروڑ 1.5-2 کروڑ جو اکٹھا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم اسی لیے ہم نے ہمارا جو گروپ ہم نے بنایا ہے, ہم اس چیز کو ہم آگے ایسے نہیں چلنے دیں گے. ہم بالکل مزاحمت بھی کریں گے اور اس چیز کو روکیں گے بھی کہ بار کے پیسے کو اچھی جگہ پہ لگنا چاہیے اور اس کی باقاعدہ کوئی حفاظت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ وہ بھی صدر آئے, صدر آنے کے بعد سیکرٹری آنے کے بعد وہ جب دیکھے کوئی کام نہیں ہے کرنے والا وہ سفیدی شروع کر دے کہ میں سفیدی کرانا شروع کر دیا ہوں. اچھا سر, ابھی بات کر لیتے ہیں, ایک کیس ہوا تھا کھاریاں میں خواجہ سرا کے حوالے سے.
تو جو آپ کا مخالف الائنس ہے ان کو تو کریڈٹ چلا گیا, انہوں نے ضمانتیں ان کی کروائیں, آپ کے الائنس نے کیوں کچھ نہیں کیا اس وقت؟ تو یہ بہت بڑا کیس تھا, ان لوگوں کو تو ضرورت تھی اس وقت وکلا کی. اس وقت ہم اسی لائنس میں موجود تھے جب یہ خواجہ سرا والا جو کیس بنا ہے. میں اس کمیٹی کا حصہ بھی تھا اچھا جو کمیٹی بنی تھی. تو میں آپ کو, اگر آپ نے یہ سوال پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواجہ سرا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. ہماری بار نے, ہم نے, سب نے اس وقت ان کو نہ ہی ہم نے ریلیف لے کے دیا, نہ ہی ان کا جو مطالبات ہیں ہم نے پورے کیے. بار بار میٹنگیں ہوتی رہی, بار میٹنگیں ہوتی رہی. اینڈ پہ وہ ہم سے ناراض ہو کے انہوں نے کہا جی آپ ہمارا, ہم نے آپ پہ ڈپینڈ کیا تھا, آپ نے ہمارا کچھ نہیں کیا, آپ اس کو چھوڑ دیں. ہم آپ کے کہنے پہ ہم نے سٹینڈ لیا تھا, پولیس کے خلاف بھی, سب کے خلاف, لیکن آپ کے کہنے پہ سٹینڈ لینے کے بعد ہمیں مار بھی پڑی ہے اور ہمیں اس طرح ذلیل کیا گیا ہے. اگر آپ سٹینڈ, آپ کے پاس ہم نہ آتے, آپ سٹینڈ نہ لیتے تو ہو سکتا ہے ہم بچ جاتے, لیکن آپ کے سٹینڈ لینے کی وجہ سے ہمیں مار بھی پڑی ہے اور ہمیں جس طرح ذلیل کیا گیا ہے وہ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. لیکن میں شرمندہ ہوں کہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خواجہ سرا کا یہ کام کیا وہ کیا, میں سمجھتا ہوں خواجہ سرا کو ہم نے ذلیل کیا اور ہم نے ان کو بیست کیا اور ان کو ہم نے تشدد کروایا پولیس سے. اور پھر وہ روتے ہوئے بیچارے, وہ ایک مظلوم طبقہ ہم سے, انہوں نے کہا آپ معافی دیں ہمیں, آپ اپنے چھوڑ دیں ہمیں, ہم اپنا جو بھی, ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ چھوڑ دیں. تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ہم نے نہیں کیا, ہم نے ان کو ذلیل کیا خواجہ سرا کو. آج لگتا ہے آپ فائر موڈ پہ ہیں, سارے کے سارے انکشافات ہی کرتے جا رہے ہیں. ہم رہے ہیں, ساتھ رہے ہیں, ہم بیچ میں تھے نا. دیکھیں میں آپ کو یہ کھل کے باتیں کر رہا ہوں, ہم سب بیچ میں تھے, ہم ساری چیز دیکھتے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ساری عوام کے سامنے, ہمارے وکلا کے سامنے, بار کے سامنے آنی چاہیے. اور ہمیں جو بندہ کہہ لے کہ ہم کسی چیز چھپا کے ہم یہ ایسے کر لیں گے کسی کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وکلا ہوتے ہیں, ایک وکیل ہوتا ہے وہ لا گریجویٹ ہے, اس کے پاس جو علم, جو عقل ہے وہ ایک عام بندے سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی بندہ یہ سمجھ لے کہ میں کسی وکیل کو بیوقوف بنا لوں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکیل کو نہیں بنا رہا, وہ خود بیوقوف ہے. جو کسی وکیل کو, کسی بار ممبر کو وہ سمجھے کہ میں اس کو ایسے ٹریپ کر کے, تو میں اس کو ایسی چلاکی دکھا کے, ایسی ہوشیاری دکھا کے میں اس کو ٹریپ کر لوں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے یہ اس کی ایک کہہ سکتے ہیں حکمانہ کوشش ہے, وہ ایسے نہیں ہوتا. اچھا چودھری صاحب, ایک بڑا مسئلہ ہے, آپ کا الائنس بڑی دیر سے کام کر رہا ہے لیکن آپ کے حصے میں فتح نہیں آئی, کیوں کہ دوسرا ہی الائنس جو ہے, مخالف الائنس, وہ ہر دفعہ جیتتا جا رہا ہے اور جیتتا ہی جا رہا ہے. اس میں وجاز بھائی بات یہ ہے کہ 2018 میں میرے بزرگ چودھری غلام حسین گوندل مرحوم صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے ایک پودا لگایا. جب ہم نے ان کو پریزیڈنٹ کے لیے پٹ کیا تو اس بار کے جو مین بڑے بڑے گروپ ہیں وہ ان کی سپورٹ میں اکٹھے ہوئے, تو وہ پودا آج تک لگا ہوا تھا جس میں ہم بھی شامل تھے, اور 2025 تک ہم ان کے ساتھ تھے, اور وہ پودا جو ہے وہ ان کو پھل دیتا رہا ہے. اب 2025 میں آگے جب ہم نے چودھری غلام حسین گوندل صاحب کے جونیئر جو ہیں نعمان احمد بٹ صاحب, اسی دفتر کے, ہم نے ان کو پٹ کیا پنجاب بار کونسل کے الیکشن کے لیے. تو اس میں جناب یہ تھوڑا سا انہوں نے کرنے کی کوشش کی, ہمیں ڈسگریس کرنے کی کوشش کی. تو ہم نے وہ پودا مکمل جس کا پھل یہ 2018 سے لے کے 25 تک یہ کھا رہے تھے, اس پودے کو ہم نے مکمل بچا کے ہم اپنے اس لائنس کے ساتھ لے آئے ہیں 27 جولائی 2025 کو. اور آپ نے دیکھا کہ اسی پودے کا پھل 1 نومبر کو نعمان بٹ کی جیت کی شکل میں پہلا پھل ہم نے کھایا. انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ پودا ہم نے بچا بھی لیا ہے اور ہم اس کی آبیاری بھی کر رہے ہیں. وہ پودا مزید آگے ترقی کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پودا ہم جہاں پہ اب لے کے آئے ہیں آگے انشاءاللہ مستقبل بھی ان کا ہے, اور جو بھی ان کا کینڈیڈیٹ اس پودے کے نیچے آئے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. تو آپ نے اس کا دیکھ بھی لیا ہے کہ 1 نومبر کو اس پودے نے پہلا اپنا پھل جو ہے نعمان بٹ صاحب کی شکل میں اس گروپ میں آگے آنے کے بعد ہی ہے. 10 جنوری 2026 الیکشن کی تاریخ, کھاریاں بار کے کیا تیاری ہے اور کیا دوستوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں, دے سکتے ہیں؟ میں جناح لائر فورم جو ہے اس کی طرف سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جناح لائر فورم ہم نے ایک جو مرک ہے نعمان بٹ کا وہ ہم نے سر کر لیا ہے. اب ہمارے لیے آگے جو 10 جنوری اور الیکشن ہے 2026 کا, وہ ہمارا جناح لائر فورم گروپ جو ہے وہ ہمارے جو ینگ لاٹ ہے, ہمارے جو سینئرز ہیں, ہمارے لیڈرز جو ہیں, وہ دن رات چودھری خالد صاحب کے لیے اور عمران مغل کے لیے دن رات وہ کوشش کر رہے ہیں, دن رات وہ کمپین کر رہے ہیں. ہماری روز ہمارے میٹنگز ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, آپ ادھر ہی ہوں گے اس دن, مجھے امید ہے کہ آپ ہماری کوریج بھی کریں گے. جی تو آپ دیکھ لیں گے الیکشن ڈے والے دن نہیں کہ کس طرح اس رات کو جو رزلٹ آئے گا وہ چودھری خالد صاحب اور عمران مغل صاحب ایک کافی بڑے مارجن سے, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم کافی مارجن سے
یہ الیکشن ون کریں گے. پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ یہ الیکشن ون کریں گے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں. لیکن اس انٹرویو میں بہت بڑے بڑے انکشافات کیے گئے ہیں چیئرمین جناح گروپ آف لائرز چودھری شبیر حسین گوندل صاحب کی طرف سے. آپ کا اس سب کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. مجھے وجاہت علی ظفر کہتے ہیں. نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ نگہبان.